بھارت میدان جنگ کے بعد کھیل کے میدان سے بھی فرار، بھارتی کرکٹ بورڈ مودی کی کٹ پتلی بن گیا، ایشیا کپ 2025 سے دستبردار۔ بھارتی میڈیا کے مطابق انڈین ٹیم ایسا ٹورنامنٹ نہیں کھیل سکتی جس کے سربراہ پاکستان کے وزیر ہیں۔ بی سی سی آئی نے رواں سال ایشیا کپ نہ کھیلنے کا فیصلہ کرتے ہوئے ایشین کرکٹ کونسل کو آگاہ کر دیا۔ India is not USA and Pakistan is not Afghanistan. The reality is that Pakistan will never be deterred, can never be coerced. We will never bow down to Indian hegemony. The retribution will be swift and brutal. بھارت سن لو، تم سپر پاور ہو، نہ ہی خود کو ایسا سمجھو۔ اب اکسایا یا حملہ کیا تو رد عمل تیز ترین اور وحشیانہ ہوگا۔ پاکستان کا مودی سرکار کو دو ٹوک پیغام، بھارت امریکہ ہے نہ پاکستان افغانستان، بھارت اسرائیل ہے نہ پاکستان فلسطین۔ انڈیا میزائل حملے کر کے ہمیں ڈرانا چاہتا تھا، حقیقت یہ ہے پاکستان کو کبھی ڈرایا نہیں جا سکتا۔ بھارتی اجارہ داری کے سامنے کبھی نہیں جھکیں گے، جارحیت کا سخت جواب دیں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا ترک میڈیا کو انٹرویو، بولے مقبوضہ کشمیر عالمی سطح پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے۔ پاکستان اور بھارت کے علاوہ چین بھی فریق، مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا ہے۔ بھارت 1.5 ارب لوگوں کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ دہشت گردی سے سب سے زیادہ پاکستان متاثر ہوا، جنوری 2024 سے اب تک 3700 حملے ہوئے۔ پاکستان میں تمام تر دہشت گردی کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے۔ آپریشن بنیان مرصوص میں پاک بحریہ کے بے مثال کردار کا اعتراف، وزیر اعظم میاں شہباز شریف ایک روزہ دورے پر کراچی پہنچ گئے، گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم پاک نیوی کے افسران اور جوانوں سے خطاب کریں گے، بھارت کے جارحانہ عزائم خاک میں ملانے پر خراج تحسین پیش کریں گے۔ بھارت کے گھناؤنے کھیل اور سازشیں بے نقاب ہو چکی، عالمی برادری جان چکی پاکستان پر لگائے گئے الزامات بے بنیاد تھے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی 3 روزہ دورہ چین پر روانگی سے پہلے گفتگو، کہا چین ہمارا آہنی دوست ملک ہے۔ دورے کے دوران دو طرفہ تعلقات کے علاوہ بھارت کے ساتھ حالیہ کشیدگی اور عالمی معاملات پر بھی بات ہوگی۔ چین کے ساتھ پاکستان کے مثالی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ پاک فضائیہ سرحدوں کی نگہبانی کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی، ہر قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا ملک دشمنوں کو دو ٹوک پیغام۔ سربراہ پاک فضائیہ کی شہید اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف کے گھر آمد، ورثہ سے تعزیت، کہا قوم شہداء کی قربانیاں کبھی نہیں بھولے گی، شہیدوں کا نام ہمیشہ عزت اور فخر سے لیا جاتا رہے گا، بہادر بیٹوں کی جرت اور قربانی مشعل راہ ہے۔ ایئر چیف نے سی ایم ایچ راولپنڈی کا بھی دورہ کیا، فوجی اہلکاروں اور شہریوں سے ملاقات، زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ بھارت کی جارحیت اور جھوٹ بے نقاب، پاکستان نے ڈوزیئر جاری کر دیا، پہلگام فالس فلیگ کے ناقابل تردید شواہد پیش، بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی پاکستان مخالف مہم، فیک نیوز، سیٹلائٹ تصاویر اور عالمی میڈیا کی رپورٹس ڈوزیئر کا حصہ۔ بین الاقوامی میڈیا، بھارتی سیاستدانوں اور عوام نے پہلگام فالس فلیگ اور بھارتی میڈیا کے گھناؤنے کردار پر سوالات اٹھائے۔ ڈوزیئر کے مطابق پاکستان نے جارحیت کے جواب میں صرف بھارتی ملٹری اہداف کو نشانہ بنایا۔ پی ایس ایل میں پاک فضائیہ کے شاہینوں کو خراج تحسین پیش، دشمن کے 6 طیارے گرانے پر بہادر سپوتوں کو سلام۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو بھی پنڈی اسٹیڈیم میں آئے، محسن نقوی نے ویلکم کیا۔ راولپنڈی میں قومی ترانے پر پاکستان زندہ باد کے نعرے، گلوکار شجاع حیدر اور ساحر علی بگا نے آواز کا جادو جگایا۔ اسٹیڈیم میں قومی پرچموں کی بہار، شاندار آتش بازی نے میلہ لوٹ لیا۔ مسلم لیگ نون نے بانی پی ٹی آئی کی پیرول پر رہائی کی مخالفت کر دی، سینیٹر عرفان صدیقی کی سماعت سے گفتگو، کہا پیرول کی رہائی کا طریقہ کار ہوتا ہے، پہلے کون پیرول پر رہا ہوا جو بانی کو چھوڑ دیا جائے؟ توشیخانہ اور جعلی ٹرسٹ کے مقدمات سیاسی نہیں کہلاتے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کا کیس، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے جیل حکام سے جواب طلب کر لیا، ریکارڈ منگوائیں گے، غلط بیانی ثابت ہوئی تو آپ پر جرمانہ کریں گے، عدالت کی پی ٹی آئی وکیل کو وارننگ۔
پاکستان میں موٹر ویز اور ایئر ایمبولنس کی سہولت پر کام ہو رہا ہے. ترقی یافتہ ممالک کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں گے. وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی گفتگو. قازان فورم میں شرکت. ایکسپو سینٹر کے دورے میں ایئر ایمبولنس کا معائنہ. کہا پاکستان میں ذرائع مواصلات میں بتدریج بہتری لا رہے ہیں. شہریوں کو ای ٹیگ اور دیگر آٹو سہولیات سے آگاہی دے رہے ہیں. قازان فورم پاکستان کے لیے سود مند ثابت ہوگا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے خطے کی سب سے بڑی اور جدید کلائمیٹ آبزرویٹری بنانے کی منظوری دے دی. جدید سائنسی مرکز قائم کرنے کا فیصلہ. منصوبے کے لیے بجٹ، آلات اور زمین کی فراہمی کا فیزیبلٹی پلان تیار. سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس. کہا مریم نواز نے ماحولیاتی تبدیلی کے خطرات سے نمٹنے کا جامع پلان دیا. پشاور میں خاندانی جھگڑے پر ہولناک تصادم. 6 افراد جان سے گئے. ماں، 2 بیٹے، بیٹی، پوتا اور پوتی شامل. لواحقین کا لاش رنگ روڈ پر رکھ کر احتجاج. لاہور میں تیز گرد آلود ہوائیں چل پڑیں. کئی روز سے جاری گرمی کا زور ٹوٹ گیا. بارش کے امکانات 10 سے 15%. کراچی میں پارہ 37 ڈگری تک جانے کی توقع. ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا. گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، کشمیر، بالائی پنجاب اور اسلام آباد میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان. غزہ میں اسرائیل کا ایک اور زمینی آپریشن. صہیونی فوج کے ٹینک اور بختر بند گاڑیاں خان یونس میں داخل. ناصر اسپتال پر دھاوا بول دیا. انڈونیشین اسپتال پر بھی حملے. 24 گھنٹوں میں مزید 151 فلسطینی شہید. شہداء کی مجموعی تعداد 53,339 ہو گئی. القسام بریگیڈ کے کمانڈر محمد السنوار کی شہادت سے متعلق متضاد خبریں. اسرائیلی حکام کا تصدیق کرنے سے انکار. سابق امریکی صدر جو بائیڈن میں پروسٹیٹ کینسر کی تشخیص. مرض ہڈیوں تک پھیل چکا. علاج ممکن نہیں، ڈاکٹرز نے جواب دے دیا. سابق صدر کی بیماری کا سن کر دھچکا لگا. جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا رد عمل. سابق نائب صدر کملا ہیرس اور دیگر رہنماؤں کا بھی اظہار ہمدردی. پی ایس ایل 10 کی پلے آف لائن اپ مکمل. بابر اعظم کی پشاور زلمی ایونٹ سے باہر. لاہور قلندرز نے آخری 4 ٹیموں نے جگہ بنا لی. کوئٹہ گلیڈیٹرز، کراچی کنگز، اسلام آباد یونائیٹڈ بھی پلے آف میں جگہ بنا چکی. آخری لیگ میچ آج کراچی اور اسلام آباد کے درمیان پنجی میں ہوگا. اسپینش لالیگا میں چیمپئن بارسلونا کو ہوم گراؤنڈ پر شکست. ویلاریال نے 2 کے مقابلے میں 3 گول سے زیر کیا. میچ کے بعد بارسلونا کو ٹرافی دینے کی تقریب. 38ویں بار اسپینش فٹ بال لیگ کی ٹرافی اٹھائی. روم کے کورٹ پر ٹینس اسٹار کارلوس الکاراز کا سکہ چل گیا. الکاراز نے اٹالین اوپن کا تاج اپنے نام کر لیا. فائنل میں یونک سنر بے بس. ہسپانوی پلیئر کی فٹنس اور سپیڈ نے میچ کا پانسا پلٹ دیا. 21 سال کی عمر میں 7واں AT ماسٹرز ٹائٹل جیتا. اور رفتار کی دوڑ میں سیباسٹین اوگیئر پھر بازیگر. ورلڈ ریلی چیمپئن شپ کی 7ویں ریس. سیباسٹین اوگیئر کی دوسری کامیابی. فرانسیسی ڈرائیور نے 7ویں بار پرتگال موٹر ریلی کا ٹائٹل جیت لیا.